خواتین معاشرے کی معمار، گھروں کا ستون اور ہمارے مستقبل کو استوار کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ خواتین کے عالمی دن پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام، کہا ہمارا مذہب اسلام خواتین کی عزت اور حقوق پر بہت زور دیتا ہے۔ حکومت پاکستان نے پالیسی سطح پر مداخلت، قانونی اصلاحات اور ادارہ جاتی تعاون کے ذریعے خواتین کے حقوق کو آگے بڑھانے میں اہم پیش رفت کی ہے۔ خواتین کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے لڑنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا عالمی یوم خواتین پر تقریب سے خطاب، کہا افغانستان سے لے کر کانگو، فلسطین سے سوڈان تک خواتین تنازعات میں ہیں۔ ہمیں ایسی دنیا کو قبول نہیں کرنا چاہیے جہاں خواتین خوف کے عالم میں زندگی بسر کریں۔ جدہ میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس، غزہ کی تعمیر نو کی حمایت، فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے بیانات مسترد کر دیے۔ اسرائیلی جارحیت، بیت المقدس کی بے حرمتی کی مذمت، پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور اسرائیلی مظالم کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسحاق ڈار کی گفتگو۔ امریکی صدر کا خط موصول نہیں ہوا، ان حالات میں امریکہ سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایران کا رد عمل، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ دباؤ کی پالیسی اور دھمکیاں جاری رکھے گا، ہم کسی بھی براہ راست مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر نے ایٹمی معاہدے پر مذاکرات کے لیے ایرانی قیادت کو خط لکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا، ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہوگا۔ طاقت کا راستہ اپنایا گیا تو وہ تباہ کن ثابت ہوگا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں سمیت غیر ملکیوں کو رضاکارانہ واپسی کے لیے 31 مارچ تک مہلت، 1 اپریل سے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے ڈیڈ لائن دے دی۔ قومی قیادت کا افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو بھی واپس بھجوانے کا فیصلہ۔ کراچی کو مجرموں کا شہر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈمپر مافیا کا راج ہے، حق کی بات کرتا ہوں تو صرف فون آ جاتا ہے، وہ گورنر ہٹا رہے ہیں۔ گورنر سندھ کی میڈیا سے گفتگو، کہا دھمکیوں کے باوجود عوام میں رہتا ہوں۔ کراچی 60% پورے پاکستان کا ٹیکس دیتا ہے مگر پھر بھی شہر کا برا حال ہے۔ بلوچستان میں ایک ہفتے میں JUI کے 2 رہنما قتل، تربت میں مفتی شاہ میر کو ترافی کے دوران گولیاں ماری گئیں۔ غلام سرور کو مسلح افراد نے تراسانی کے مقام پر فائرنگ کر کے ساتھی سمیت قتل کر دیا تھا۔ اور چیمپئنز ٹرافی کا نیا چیمپئن کون؟ فیصلہ کل ہوگا۔ فائنل دبئی میں شیڈیول، بھارت اور نیوزی لینڈ مد مقابل ہوں گے۔ کیوی بولر میٹ ہنری کی شرکت مشکوک، ایک ہی وینیو پر کھیلنے پر انڈین ٹیم پر تنقید کا سلسلہ جاری۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے ICC کو جانبدار قرار دے دیا۔ خواتین معاشرے کی معمار، گھروں کا ستون اور ہمارے مستقبل کو استوار کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ خواتین کے عالمی دن پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام، کہا ہمارا مذہب اسلام خواتین کی عزت اور حقوق پر بہت زور دیتا ہے۔ حکومت پاکستان نے پالیسی سطح پر مداخلت، قانونی اصلاحات اور ادارہ جاتی تعاون کے ذریعے خواتین کے حقوق کو آگے بڑھانے میں اہم پیش رفت کی ہے۔ خواتین کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے لڑنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا عالمی یوم خواتین پر تقریب سے خطاب، کہا افغانستان سے لے کر کانگو، فلسطین سے سوڈان تک خواتین تنازعات میں ہیں۔ ہمیں ایسی دنیا کو قبول نہیں کرنا چاہیے جہاں خواتین خوف کے عالم میں زندگی بسر کریں۔ جدہ میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس، غزہ کی تعمیر نو کی حمایت، فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے بیانات مسترد کر دیے۔ اسرائیلی جارحیت، بیت المقدس کی بے حرمتی کی مذمت، پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور اسرائیلی مظالم کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسحاق ڈار کی گفتگو۔ امریکی صدر کا خط موصول نہیں ہوا، ان حالات میں امریکہ سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایران کا رد عمل، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ دباؤ کی پالیسی اور دھمکیاں جاری رکھے گا، ہم کسی بھی براہ راست مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر نے ایٹمی معاہدے پر مذاکرات کے لیے ایرانی قیادت کو خط لکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا، ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہوگا۔ طاقت کا راستہ اپنایا گیا تو وہ تباہ کن ثابت ہوگا۔
پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں سمیت غیر ملکیوں کو رضاکارانہ واپسی کے لیے 31 مارچ تک مہلت، 1 اپریل سے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے ڈیڈ لائن دے دی۔ قومی قیادت کا افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو بھی واپس بھجوانے کا فیصلہ۔ کراچی کو مجرموں کا شہر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈمپر مافیا کا راج ہے۔ حق کی بات کرتا ہوں تو صرف فون آ جاتا ہے، وہ گورنر ہٹا رہے ہیں۔ گورنر سندھ کی میڈیا سے گفتگو، کہا دھمکیوں کے باوجود عوام میں رہتا ہوں۔ کراچی 60% پورے پاکستان کا ٹیکس دیتا ہے مگر پھر بھی شہر کا برا حال ہے۔ بلوچستان میں ایک ہفتے میں JUI کے 2 رہنما قتل۔ تربت میں مفتی شاہ میر کو ترافی کے دوران گولیاں ماری گئیں۔ غلام سرور کو مسلح افراد نے تراسانی کے مقام پر فائرنگ کر کے ساتھی سمیت قتل کر دیا تھا۔ اور چیمپئنز ٹرافی کا نیا چیمپئن کون؟ فیصلہ کل ہوگا۔ فائنل دبئی میں شیڈیول، بھارت اور نیوزی لینڈ مد مقابل ہوں گے۔ کیوی بولر میٹ ہنری کی شرکت مشکوک۔ ایک ہی وینیو پر کھیلنے پر انڈین ٹیم پر تنقید کا سلسلہ جاری۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے ICC کو جانبدار قرار دے دیا۔ خواتین معاشرے کی معمار، گھروں کا ستون اور ہمارے مستقبل کو استوار کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ خواتین کے عالمی دن پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام، کہا ہمارا مذہب اسلام خواتین کی عزت اور حقوق پر بہت زور دیتا ہے۔ حکومت پاکستان نے پالیسی سطح پر مداخلت، قانونی اصلاحات اور ادارہ جاتی تعاون کے ذریعے خواتین کے حقوق کو آگے بڑھانے میں اہم پیش رفت کی ہے۔ خواتین کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے لڑنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا عالمی یوم خواتین پر تقریب سے خطاب، کہا افغانستان سے لے کر کانگو، فلسطین سے سوڈان تک خواتین تنازعات میں ہیں۔ ہمیں ایسی دنیا کو قبول نہیں کرنا چاہیے جہاں خواتین خوف کے عالم میں زندگی بسر کریں۔ جدہ میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس، غزہ کی تعمیر 9 کی حمایت، فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے بیانات مسترد کر دیے۔ اسرائیلی جارحیت، بیت المقدس کی بے حرمتی کی مذمت، پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور اسرائیلی مظالم کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسحاق ڈار کی گفتگو۔ امریکی صدر کا خط موصول نہیں ہوا، ان حالات میں امریکہ سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایران کا رد عمل، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ دباؤ کی پالیسی اور دھمکیاں جاری رکھے گا، ہم کسی بھی براہ راست مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر نے ایٹمی معاہدے پر مذاکرات کے لیے ایرانی قیادت کو خط لکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہوگا، طاقت کا راستہ اپنایا گیا تو وہ تباہ کن ثابت ہوگا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں سمیت غیر ملکیوں کو رضاکارانہ واپسی کے لیے 31 مارچ تک مہلت، 1 اپریل سے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے ڈیڈ لائن دے دی۔ قومی قیادت کا افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو بھی واپس بھجوانے کا فیصلہ۔ کراچی کو مجرموں کا شہر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈمپر مافیا کا راج ہے۔ حق کی بات کرتا ہوں تو صرف فون آ جاتا ہے، وہ گورنر ہٹا رہے ہیں۔ گورنر سندھ کی میڈیا سے گفتگو، کہا دھمکیوں کے باوجود عوام میں رہتا ہوں۔ کراچی 60% پورے پاکستان کا ٹیکس دیتا ہے مگر پھر بھی شہر کا برا حال ہے۔ بلوچستان میں ایک ہفتے میں JUI کے 2 رہنما قتل۔ تربت میں مفتی شاہ میر کو ترافی کے دوران گولیاں ماری گئیں۔ غلام سرور کو مسلح افراد نے تراسانی کے مقام پر فائرنگ کر کے ساتھی سمیت قتل کر دیا تھا۔ اور چیمپئنز ٹرافی کا نیا چیمپئن کون؟ فیصلہ کل ہوگا۔ فائنل دبئی میں شیڈیول، بھارت اور نیوزی لینڈ مد مقابل ہوں گے۔ کیوی بولر میٹ ہنری کی شرکت مشکوک۔ ایک ہی وینیو پر کھیلنے پر انڈین ٹیم پر تنقید کا سلسلہ جاری۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے ICC کو جانبدار قرار دے دیا۔